شاپنگ سے پہلے میں گئی تھی کیونکہ میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا، تو میں نے سوچا انرجی کے لیے کچھ کافی لے لیتی ہوں، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی۔ تو تھوڑی دیر میں وہاں پر بیٹھی اور اپنا کافی لیا، اور اس کے بعد میں شاپنگ سٹارٹ کی۔ شاپنگ میں کچھ خاص چیزیں نہیں چاہیے تھی، بس میک اپ کا 2-3 سامان تھا جو میرا ختم ہو چکا تھا، تو اسے ریسٹاک کرنا تھا۔ صبح جلدی اٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ تو آج چونکہ میں نے اپنی ایک فرینڈ کے گھر جانا تھا، اس کی بیٹی کی سالگرہ تھی اور ہمارے لیے دعوت تھی، تو اس وجہ سے صبح میں اٹھی تھی جلدی اور شاپنگ کے لیے گئی تھی، کیونکہ جانے میں ابھی کچھ گھنٹے تھے۔ میری ایک فرینڈ جو مجھے پک اپ کرنے کے لیے آ رہی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ 2 بجے ہم نکلیں گے، تو میں نے سوچا چلو جاتے ساتھ ہی میں اپنا جو مجھے چیزیں چاہیے تھی وہ بھی میں لوں گی، اور پھر گھر میں جا کر گھر کی صفائی بھی کرنی ہے اور تیار بھی ہونا ہے۔ سچ پوچھے تو میرا جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، اور میں اپنی فرینڈ سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، لیکن وہ لوگ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جاؤ گی تو ہم بھی نہیں جائیں گے، اور ایک نے تو بس ٹائم ہی دیا، اس نے کہا کہ بس میں آ رہی ہوں تمہیں پک اپ کرنے کے لیے 2 بجے اور تیار رہنا۔ دوستوں کے ساتھ ضد کرنا بیکار ہے، کیونکہ وہ سنتے اپنے ہی ہیں اور زبردستی کریں گے آپ کو۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا آج، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر میں گھر پر رہوں گی تو میری طبیعت اور خراب ہوگی، اور اگر میں وہاں جاؤں گی تو طبیعت تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو بس اسی لیے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ کی سنتی ہوں اور چلی جاتی ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے یہ جو ہے کیجول کپڑے ہیں۔ پاکستان میں تو اس کو کوئی خریدے بھی نہ، اور یہاں پر اس کی جو پرائس تھی وہ 200 پاؤنڈ 150 پاؤنڈز تھی، آپ خود دیکھ سکتے ہو۔ اس ادنا سی قمیض کی پرائس 145 تھی۔ ایسے کپڑوں کو دیکھ کر نا پھر پاکستان کی یاد آتی ہے کہ اگر وہ کپڑے یہاں پر ہوتے تو اس کی پرائس کیا ہوتی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شاپنگ کرتے کرتے ٹائم دیکھا تو بہت لیٹ ہو چکا تھا، اور میں بس جلدی سے واپس آ گئی تھی کیونکہ مجھے گھر کی صفائی بھی کرنی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہے کہ اگر میں گھر سے نکلتی ہوں کہیں جاتی ہوں، تو اگر میں گھر صاف کر کے نہ نکلوں اور واپس آؤں تو میرا جو ہے سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ UK میں جو ہے ڈسٹ بہت پڑتی ہے، اسی لیے یہاں پر لوگ روزانہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ حالانکہ گھر میں اکیلی رہتی ہوں، لیکن گھر اتنا جو ہے 2 دن آپ صفائی نہ کرو، ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کا ہجوم گزرا ہے۔ اور میرا ویسے بھی ویکینڈ میں یہی روٹین ہوتا ہے کہ میں سیٹرڈے کو یا سنڈے کو اپنا گھر جو ہے پورا A to Z صاف کرتی ہوں۔ صفائی کرنے کے بعد میں جلدی سے ریڈی ہوئی، اتنی میں میری فرینڈ بھی آ گئی اور ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ تو راستے میں جاتے وقت یہ خوبصورت نظارہ بھی دیکھنے کو ملا۔ میری فرینڈ نے خوبصورت سی سجاوٹ کی تھی اپنی بیٹی کے لیے، ماشاءاللہ، اور وہ خود بھی بہت ہی کیوٹ لگ رہی تھی اور اتنی خوش تھی ہم سب کو دیکھ کر، اور میں بھی بہت خوش تھی۔ اپنی ساری فرینڈز کو بہت عرصے بعد میں نے دیکھا تھا، تو بہت اچھا لگا اور خوشی ہوئی کہ میں نے آخرکار ڈیسیجن چینج کیا اور میں آ گئی۔ سو میں اپنی فرینڈز کا شکریہ ادا کروں گی جو مجھے زبردستی کھینچ کے لائے تھے۔ ہمارا کھانا بھی لگ چکا تھا اور اتنے مزے کی ڈشز بنائی تھی میری فرینڈ نے کہ کیا بتاؤں، بہت ہی مزہ آیا۔ یہاں پر اگر ایک انسان دعوت کرتا ہے تو باقی جو آتے ہیں وہ صرف کھانے کے لیے نہیں آتے، وہ سب مل جل کر کھانا نکالتے ہیں، سب مل جل کر جو بھی کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جس نے دعوت کی ہے وہ سارا کچھ وہی کریں گے۔ تو بس یہاں پر بھی سارے کام پر لگ چکے تھے، اور میری 2 فرینڈز ایسی تھی کہ وہ اس کے گھر ہم سے بہت ہی جلدی گئی تھی تاکہ ان کی پکانے میں بھی مدد کر سکیں۔ ہم یہاں پر ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں، اپنی بہنوں کی طرح اور اپنی فیملی کی طرح، کیونکہ سب نے اپنی اپنی فیملیز کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ جو بھی ہے یہی ہے۔ اور میں بہت خوش قسمت ہوں اور خوش نصیب ہوں کہ میری فرینڈز ساری بہت اچھی ہیں الحمدللہ۔ اگر اس کا مجھ سے کوئی گلہ ہوگا تو مجھے آ کر سامنے بتائے گی، یا پھر ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اگر 4 فرینڈز کی گروپ ہے تو ہم ایک سے خفا ہوتے ہیں تو تینوں مل کر اس کی برائی کرتے ہیں کہ فلانی نے ہم سے یہ کیا، اور پھر جب دل ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بھی ایڈ کرتے ہیں گروپ چیٹ میں کہ ابھی ہم تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ تو بس ایسی ہی ہے ہماری فرینڈشپ الحمدللہ۔
کھانا کھانے کے بعد بچوں سے صبر نہیں ہو رہا تھا اور انہوں نے جلدی تھی کیک کٹنگ کی اور کیک بہت ہی مزیدار تھا۔ اچھا، واپسی سے جب میں گھر آئی تو میرا موڈ بہت زیادہ آف ہوا کیونکہ مجھے ایک لیٹر ریسیو ہوا تھا پولیس اسٹیشن سے، جو کہ بہت بڑا معاملہ تو نہیں ہے لیکن آج کل میرے لیے تھوڑی سی چیز بھی بہت بڑی لگنے لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ستارے گردش میں ہیں، بس اللہ خیر کرے۔ دن وہ بھی نہیں رہے اور یہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی امید کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔